حجر اسود اور خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ بھارت میں ہندو اقلیت میں ہے۔ یہ تو اتنی بڑی پیمانے پر جو دھاندلیاں ہمارے ملک میں اب ہو رہی ہیں، کروڑوں ووٹرز کا نام نکالا جا رہا ہے۔ میں پچھلے 25-30 سال سے ملک کے کونے کونے میں چاہ رہا ہوں، اور ملک کی حقیقی ڈیموگرافی، ملک کی حقیقی آبادی، ان کے عقیدے، ان کی سوچ، ان کی ریلیجس آئیڈینٹی، ان کی ٹرائبل آئیڈینٹی، ان کی کاسٹ آئیڈینٹی، ان کی آستھائیں، اس پر میں بہت ریسرچ کر چکا ہوں۔ میں حجر اسود اور خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ بھارت میں ہندو اقلیت میں ہے۔ کسی قیمت پر ہندوؤں کو اکثریت میں نہیں مانا جا سکتا۔ میں پھر دہراتا ہوں، سکھ ہندو نہیں ہیں، کرسچنس ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ ہندو نہیں ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگ ہندو نہیں ہیں، ٹرائبل لوگ، آدیواسی لوگ جو اس ملک کے اصلی باشندے ہیں سب سے قدیم، وہ بھی ہندو نہیں ہیں، تامل ناڈو کے لوگ ہندو نہیں ہیں، لنگایت ہندو نہیں ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، ہماری یہ ناواقفی ہے اپنے ملک سے، اور شروع سے جو ہم نے ہندوؤں کو بانٹا ہے، یہ سیکولر ہندو ہیں، یہ کمیونل ہندو ہیں، اس تقسیم نے ہم کو بہت دھوکہ دیا ہے۔ پہلے سیکولر ہندوؤں نے ہم کو نقصان پہنچایا، سو کالڈ سیکولر ہندو۔ اب وہ لوگ جو فاسسٹ ہندو ہیں، ان کے ہاتھ میں انہوں نے ملک کو پروس دیا۔ ہمیں آج جیسی محفل میں کنکریٹ سولوشن سوچنے چاہیے۔ حل کیا ہے مسئلے کا؟ میں آپ سے بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، ملک کی اکثریت سے رابطہ قائم کریں۔ مسلم کمیونٹی، مسلم انٹلیکچوئلس، مسلم اوپینین میکرز، مسلم پالیسی میکرز، مسلم ممبرس آف پارلیمنٹ، مسلم ممبرس آف لیجسلیٹو اسمبلی، مسلم اسکالرز، مسلم سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور لیڈرز۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس ملک کی اکثریت کمیونل ہے۔ اگر اس ملک کی اکثریت کمیونل ہوتی، اس ملک کی اکثریت بی جے پی سپورٹر ہوتی، تو چناؤ میں اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اتنی بڑی پیمانے پر جو دھاندلیاں ہمارے ملک میں اب ہو رہی ہیں، کروڑوں ووٹرز کا نام نکالا جا رہا ہے، ایس آئی آر جیسے عجیب و غریب قسم کے پیچیدہ فارمیلٹیز کرائی جا رہی ہیں، ووٹر کو یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں بھارتی ناگرک ہوں۔ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ وہ ووٹر ہے، لیکن یہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ بھارتی ناگرک ہے۔ عجیب و غریب قسم کی کارروائیاں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ اگر یہ فیشزم، یہ کمیونلزم ملک میں عام طور پر سب نے قبول کیا ہوتا، کسان کیوں ناراض ہیں؟ اب جاٹ لوگ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم اعلان کر کر باقاعدہ سکھ مذہب قبول کریں گے، ہم جاٹ ہیں، ہندو نہیں ہیں، ہمیں ہندو بنا دیا گیا، اس لیے ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم ہندو نہیں ہیں، اور سرکاری کاغذات میں ہم اپنے آپ کو سکھ ڈکلیئر کریں گے۔ ویسٹرن یو پی سے لے کر ہریانہ تک کے جاٹ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں، ہزاروں کی پنچایتیں ان کی جمع ہو کر اس کا اعلان کر رہی ہیں۔ ہم اپنے ملک کو، سچی بات یہ ہے، ملک کی زمینی صورتحال کو نہیں جانتے۔ ہم میڈیا کے ذریعے سے ملک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زمینی سطح پر شاید ہی کوئی ملک میں اتنا جاتا ہوگا آپ لوگوں میں سے جتنا میں اپنی شدید بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود مسلسل سفر کر رہا ہوں۔ ابھی میں پنجاب کے سفر سے آیا ہوں۔
چند سال پہلے غالباً 2-3 سال پہلے بھی میں پنجاب گیا تھا. اس بار میں سکھ لیڈروں کی دعوت پر پنجاب گیا. آپ کو حیرت ہوگی اور میڈیا کس قدر اہم خبروں کو چھپانے کا مجرم ہے کہ جو پوری دنیا میں سکھوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا ہیں، پیشوا تھے، جتھے دار تھے دربار صاحب کے، گولڈن ٹیمپل کے، یعنی پوری دنیا کے سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما گیانی ہرپریت سنگھ، میں نے ان سے فون پر بات کی کہ میں دربار صاحب میں آ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں پچھلے سفر میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ دربار صاحب ضرور جائیں، لیکن مجھ سے ملاقات میں چاہتا ہوں میرے گھر پر ہو، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، بہت تفصیلی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور دربار صاحب کے آفس میں بیٹھ کر میں اتنا بزی رہوں گا کہ تفصیلی بات چیت نہیں ہو پائے گی. چنانچہ میں 100 کلومیٹر کا سفر کر کے ان کے گھر گیا، گاؤں. آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کمرے کے اندر اپنے گھر کے اندر گئے اور ایک کتاب بہت خوبصورت کور میں لپٹی ہوئی لائے اور بڑے ادب کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے پیش کیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا پنجابی گرمکھی زبان میں ٹرانسلیشن ہے جو میں نے خود کیا ہے. سوچئے، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے سکھ مذہب کے ماننے والوں کا روحانی پیشوا وہ قرآن کا ترجمہ کر چکا ہے اور ہم کو خبر بھی نہیں؟ دلی ہی میں چھپا وہ. اس کے بعد ایک اور چیز وہ انہوں نے مجھے تحفے میں دی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا PhD کا تھیسس ہے جس پر میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی پٹیارہ یونیورسٹی سے. کیا موضوع ہے اس کا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ سن کر کہ انہوں نے ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے جو 99 نام بابا گرو نانک جی نے گروبانی میں، گرو گرنتھ صاحب میں بتائے ہیں کہ یہ ہیں 99 نام خدا کے، یہ وہی 99 نام ہیں جو پیغمبر محمد صاحب نے اور قرآن نے بتائے ہیں. یہ سیدھا سیدھا انہی ناموں کا پنجابی گرمکھی زبان میں ترجمہ ہے. میں جب ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے اس درمیان مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں تعلیم پائی ہے؟ تو میں نے پہلے تو مسکراتے ہوئے پوچھا کہ یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بات تو کسی اور ٹاپک پر چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ اردو بول رہے ہیں، آپ ہندی بول رہے ہیں، آپ انگلش بول رہے ہیں، آپ فارسی کے اشعار سنا رہے ہیں، آپ سنسکرت کے منتر پڑھ رہے ہیں، آپ انگریزی بول رہے ہیں. میں اس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا میں نے اپنے شہر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء میں پڑھا، پھر دیوبند میں پڑھا، علی گڑھ میں کچھ وقت گزارا، پھر میں نے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پڑھا، وہاں سے میں نے ریسرچ مکمل کیا. تو مدینہ کا جب نام آیا یہ سنانا چاہتا ہوں. تو مدینہ کا نام سنتے ہی وہ ادباً صوفے سے اتر کے نیچے بیٹھ گئے. میں کرسی پہ بیٹھا رہا اور وہ نیچے بیٹھ گئے. میں سمجھا بھی نہیں کہ کیوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ سے آئے ہیں، میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. آپ کتنے بھاگیشالی، کتنے لکی ہیں. پھر مجھ سے پوچھنے لگے پھر مکہ شریف آپ کتنی بار گئے؟ میں نے کہا میں نے چونکہ تقریباً 8.5 پونے 9 سال وہاں گزارے، تو ہر 1-1.5 مہینے میں ہم عمرہ کرنے جاتے تھے. میں بالکل ینگ تھا اس وقت. ہر مہینے جاتے تھے، گنتی ہی کرنا مشکل ہے کہ کتنی بار مکے گئے. تو ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور کہنے لگے آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے مکہ کا اتنا درشن کیا. میرا کتنا دل چاہتا ہے کہ میں مکہ جاؤں، مدینہ جاؤں. میں پڑھتا ہوں گرو نانک گئے تھے مکہ، میں اس کی کہانیاں پڑھتا ہوں. وہ بغداد گئے تھے، وہ بابا فرید گنج شکر کے مرید تھے. میں یہ سب پڑھتا ہوں. بہت کچھ میرے اندر جذبات ہیں.
پھر آگے چل کے ان سے کیا باتیں ہوئیں وہ ایک لمبی کہانی ہے. ان کی چھوٹی بچی، بلکہ ایک چھوٹی بچی میں جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ انہی کی ہے، وہ کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور وہیں دور سے ہم لوگ دونوں کو دیکھتی رہتی تھی. جب ایک دو بار ایسا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ بچی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے اور شاید میری وجہ سے اندر نہیں آ رہی ہے، آپ ذرا سن لیجئے کیا بات ہے. انہوں نے کہا نہیں، کہنا کچھ نہیں چاہتی، کیونکہ میں نے گھر میں بتا دیا ہے اپنی وائف کو کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں مکہ مدینہ والے. تو وہ ماں جو ہے اپنی بیٹی کو بار بار بھیج رہی ہے کہ بیٹا گھر میں مت رہو، یہ بہت شبھ گھڑی ہے، بس دور سے درشن کرتی رہو، کوئی صاحب آئے ہیں مکہ مدینہ والے، دور سے درشن کرتی رہو. ہم اپنے ملک کو ابھی تک پہچانے نہیں ہیں. یہ RSS کے لوگوں نے 100 سال یقیناً بہت محنت کی ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں اگر ہم صرف ایسے ہی فنکشنوں میں شریک ہونے کے بجائے اپنے محلے کی سطح پر کام کر رہے ہوتے، اپنے آفس کی سطح پر کام کر رہے ہوتے، اپنے نیبرہڈ میں کام کر رہے ہوتے، ہم رابطہ قائم کر رہے ہوتے سکھوں سے، آدیواسیوں سے، شیڈول کاسٹ کے لوگوں سے، ٹرائبل لوگوں سے، کرسچن لوگوں سے، ہم لنگایت لوگوں سے، ہم مل رہے ہوتے ہفتے میں ایک دن. میں آج کل اس کی تحریک چلا رہا ہوں کہ خدا کے بندو ہو، آپ خیر امت ہو، آپ امت محمدیہ کے افراد ہو، اس کو کچھ تو جسٹیفائی کرو، کچھ تو سمجھو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. آپ پڑوس میں رہتے ہیں 40 سال سے، نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اس کو جانتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ قطعاً اسلام نہیں ہے. اور سیاسی کوششوں کے ذریعے سے صرف سیاستدانوں کی امید پر مسائل کے حل کی امید کرنے والے نہ جانے احمقوں کے کس جنت میں رہتے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں وہ لوگ جو صرف سیاستدانوں سے امید رکھیں. یقیناً مختلف ٹیمپریچرز کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کے سامنے، پولیٹیشنز کے سامنے، مجھے سیاستدانی کہنا چاہیے، سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بالکل مختلف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کو آرگنائز کر کے سماج کی آل راؤنڈ ترقی کی کوشش کرنا، یہ عربی میں سیاست کا ترجمہ ہے. اور پولیٹکس جو ہے، انگلش والا پولیٹکس، یہ گریک لینگویج سے آیا ہے. پولیتیک گریک لینگویج میں کہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، کسی بھی طریقے سے سطح پر قبضہ کرنا. کہاں سیاست اور کہاں پولیٹکس. تو اب ہم جن چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت امکانات موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری سماجی قیادت، ہمارے انٹلیکچوئلس، ہمارے پروفیشنلز، ہمارے لیکچررز، ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز، ہمارے علماء، ہمارے لائرز، ہمارے میڈیا اور جرنلزم کے لوگ، وہ بیریئر کو توڑ کر نیبرہڈ کے تمام نان مسلمس وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن واٹس ایور، ہم ان سے رابطہ قائم کریں، ان کا اعتماد حاصل کریں، ان کو اعتماد میں لیں، ان کو کانفیڈنس دلائیں